بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی نیم از زمارہ اینڈ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج ہم جس ڈس آرڈر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت کامن ڈس آرڈر ہے جو کہ بچوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس ڈس آرڈر میں مبتلا بچہ اٹینشن نہیں پے کر سکتا، یعنی وہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ امپلسو ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس بیماری کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا طریقہ علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بیماری کے علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس بیماری کے نام سے ظاہر ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ، یعنی کہ اس بیماری میں مبتلا بچہ اٹینشن پے نہیں کر پائے گا، وہ کسی ایک چیز پہ اپنی اٹینشن کو سسٹین نہیں کر پائے گا، اٹینشن ڈیفیسٹ ہوگا۔ اینڈ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، یعنی کہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہوگا، امپلسو ہوگا۔ ADHD کے بچوں کی پہچان کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور انٹینٹیو ہوتے ہیں۔ یہ گھر میں بھی، اسکول میں بھی، ہر جگہ پہ ان کا بیہیویئر ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک چیز پہ اپنی کنسنٹریشن کو سسٹین نہیں کر پاتے۔ فار ایگزامپل، گھر میں ان کی مدر ان کو کہتی ہے کہ اسکول کے لیے ریڈی ہونا ہے، تو یہ جلدی میں کوئی نہ کوئی چیز اپنی بھول جائیں گے۔ اگر بیگ تیار کر رہے ہیں تو 2 کاپیز رکھی، باقی بھول گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ریڈی کرنے لگے ہیں تو یونیفارم جلدی میں پہنا، ٹائی نہیں لگائی یا شوز صحیح سے نہیں پہنے اور چلے گئے، کیونکہ بہت ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ ان کا روم بھی بکھرا ہوتا ہے، یہ صفائی نہیں رکھتے، بہت میسی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، مسلسل موو کر رہے ہوتے ہیں، جمپ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، چیزوں کو توڑتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ شرارتی سمجھا جاتا ہے۔ ایون کہ پیرنٹس جب سائیکالوجسٹ کے پاس ان کو لے کر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت شرارتی ہے اور اسٹڈی پہ توجہ نہیں دے رہا، لیکن جب اس بچے کی ہسٹری لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کی کلاس روم پرفارمنس بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ یہ کلاس روم کا ڈسپلن خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اسکول سے اکثر نکال دیا جاتا ہے ڈسپلن ایشو کی وجہ سے، کہ دوسرے بچوں کو مارتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ڈیورنگ لیکچر یہ بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ٹیچر کویسچن کر رہا ہے تو اس کویسچن کو سنے بغیر ہی رپلائی کر دیں گے، ایون کہ اس کا کویسچن کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے ہی یہ آنسر کرتے ہیں، کلاس روم میں شاؤٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کہ یہ کلاس ورک کرنے بیٹھے ہیں، ریٹن ورک کر رہے ہیں تو اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے بلکہ ادھورا چھوڑ دیں گے۔ ہوم ورک کرنے بیٹھیں گے تو بھی ان کے لیے کمپلیٹ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ لوگ، ان بچوں کا اٹینشن اسپین بہت کم ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں مسلسل کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے اور یہ ایک کام سے دوسرے کام میں کی طرف جمپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسپیچ کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور یہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پر مسلسل جمپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں کیونکہ اٹینٹیو نہیں ہوتے، جب یہ دوسروں کے انسٹرکشنز کو غور سے نہیں سنتے، اس لیے ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی بلکہ بھول جاتی ہیں۔ یہ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ یہ اسکول جا رہے ہیں اور اپنا بیگ پیک کر رہے ہیں تو 2-3 بکس رکھیں گے، باقی بھول جائیں گے، جبکہ وہ چیزیں ان کے سامنے ہی پڑھی ہوں گی، لیکن یہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے بیگ کے اندر ڈالنا بھول جاتے ہیں اور ہاف چیزیں ہی لے کر اسکول چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کلاس روم میں بھی ان کا یہی بیہیویئر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاپی بھول جائیں گے۔ اسی طرح کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ نہیں کریں گے۔ اگر ان کو 5 منٹس پہلے بھی ٹیسٹ یاد کروایا جائے تو یہ بھول جاتے ہیں، لکھتے وقت اسپیلنگ مسٹیک بہت کرتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے لکھنا کیا ہے۔ اگر لکھیں گے تو 1 سے 2 ورڈ لکھنے کے بعد یہ اس ٹیسٹ کو انکمپلیٹ چھوڑ دیں گے اور کوئی اور کام کرنے لگیں گے، کیونکہ ان کی ٹینشن مسلسل ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کلاس روم میں بیٹھیں اور باہر کوئی ان کے انٹرسٹ کی چیز نظر آئی تو کلاس ٹیچر کی پرمیشن لیے بغیر ہی باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی ڈسپلن ایشو ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے فرینڈس نہیں بن پاتے کیونکہ یہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، امپلسو ہوتے ہیں، دوسرے بچوں کو مارتے ہیں اور ایسے کھیل کھیلتے ہیں جس سے نہ صرف ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک کھیل مسلسل نہیں کھیل پاتے، جیسے کہ اگر کرکٹ کھیلنے لگے ہیں تو 5 منٹ کے بعد ہی یہ اس سے بور ہو جائیں گے، کسی اور کھیل میں انگیج ہو جائیں گے۔ ADHD کی علامات 3 سال کی عمر میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ پرومیننٹ تب ہوتی ہے جب بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے، کیونکہ اسکول سے جب بچے کی بہت زیادہ کمپلین آتی ہے ڈسپلن کو لے کر، پور ایکیڈیمک پرفارمنس کی وجہ سے، تو وہاں پر
پیرنٹس کو بھی فیل ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہے، کیونکہ گھر میں بچے مینیج ہو جاتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں پیرنٹس کو ان کی عادت ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے، لیکن جب بچہ اسکول جاتا ہے اس کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو پھر پیرنٹس کو فیل ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی اور ایشو ہے، اور اگر اس ٹائم پہ بچے کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ بیماری ایڈلٹہڈ تک جاتی ہے۔ بہت سے ایڈلٹس میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، لیکن ایڈلٹہڈ میں جا کے سمٹمس تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیویٹی کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن ٹینشن کا پرابلم تب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک جو پرسن ہے وہ اپنی زندگی کو نارملی نہیں گزار سکتا، وہ کسی ایک جگہ پہ کام نہیں کر پاتا، اس کے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ ADHD کی وجوہات کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے تو اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فیملی ہسٹری آ جاتی ہے، کہ اگر پیرنٹس میں سے کسی کو یہ پرابلم ہے تو آگے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ ڈس آرڈر فیملیز میں رن کرتا ہے۔ اسی طرح پری میچور برتھ، کہ اگر ٹائم سے پہلے بیبی ہو گیا تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے لو برتھ ویٹ کی وجہ سے بھی یہ بیماری ڈیولپ ہو سکتی ہے، انہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر مدر جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی ایسی میڈیسنس یوز کر رہی ہیں یا الکوہول کا یوز بہت زیادہ کر رہی ہیں تو بھی یہ بیماری ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ برین کیمیکلز امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے برین میں موجود کچھ کیمیکلز ہیں، اگر ان کا لیول کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اٹینشن کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا کہ جو بچے انہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ جنک فوڈ یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے برین میں موجود کیمیکلز کا لیول امبیلنس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ٹرامیٹک برین انجری کی وجہ سے بھی ADHD کے ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ADHD کے ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میڈیکیشن اور سائیکو تھراپیز دونوں یوز کی جاتی ہیں۔ میڈیکیشن میں اسٹیمیولنٹس کا یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ اسٹیمیولنٹ سے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان کا لیول بوسٹ کیا جاتا ہے، جس سے اٹینشن اور ہائپر ایکٹیویٹی کے سمٹمس میں امپروومنٹ آتی ہے۔ میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ سائیکو تھراپیز یوز کی جاتی ہیں تاکہ بچے کے سمٹمس میں امپروومنٹ آئے۔ سب سے پہلے بیہیویئر تھراپی کی بات کرتے ہیں تو بیہیویئر تھراپی میں پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں کو انوالو کیا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ بچے کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹوکن ریوارڈ سسٹم کے ذریعے سے وہ بچے کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں، ان کو ڈیزائرڈ بیہیویئر سکھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیچر بچے کو کہتا ہے کہ اگر آپ کلاس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے اپنا ورک بھی بہت اچھے سے کمپلیٹ کیا، کوئی مسٹیک نہیں کی، تو میں آپ کو چاکلیٹ بھی دوں گی اور آج آپ کو شائننگ سٹار بھی ملے گا۔ اس طرح سے بچے کو ڈفرینٹ ریوارڈس دیے جاتے ہیں جس سے بچہ خوش ہوتا ہے اور اس کے بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں، لیکن میک شور کہ ریوارڈ ایسے ہوں جو بچے کو پسند ہو، یعنی کہ اس کی پسند کی چیزیں اس کو آفر کی جائیں تاکہ وہ ریوارڈ کے لیے اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے آہستہ آہستہ بچے کے بیہیویئر میں امپروومنٹ آتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ کوئی بھی بیہیویئر فوراً سے چینج نہیں ہوتا، کیونکہ ان بچوں کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت آہستہ آہستہ ان کے سمٹمس میں امپروومنٹ آتی ہے۔ اس کے لیے بہت پیشنس اور کنسسٹینسی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی سوشل سکلز ٹریننگ کی جاتی ہے۔ سوشل سکلز ٹریننگ کے ذریعے سے بچے کو اپروپریٹ سوشل بیہیویئرس سکھائے جاتے ہیں۔ پیرنٹس سکلز ٹریننگ کی جاتی ہے، کیونکہ پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر پیرنٹس اور ٹیچرز تھراپسٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو بچوں میں بہت جلدی امپروومنٹ آتی ہے۔ اس لیے پیرنٹس کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے اپنے بچے کے بیہیویئر کو مینیج کر سکتے ہیں، ان کے بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سے اسٹریٹجیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں، یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بات کو، تو ان کی سائیکو تھراپی کی جاتی ہے، جس میں ان کے نیگیٹو بیہیویئر پیٹرنس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے، ان کو ان سے ڈیل کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ بڑا بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ کون سی چیزیں اس کو بادر کرتی ہیں، کن چیزوں پر اس کو غصہ آتا ہے کہ وہ دوسروں کو مارتا ہے، امپلسو بیہیویئر شو کرتا ہے۔ تو ایک اس طرح کے بچے کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کس طرح سے وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے فیملی تھراپی کی جاتی ہے، جس میں پیرنٹس اور سبلنگس دونوں کو انوالو کیا جاتا ہے، کیونکہ ان بچوں کو ٹیکل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے پیرنٹس اور سبلنگس دونوں کو سائیکو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے وہ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، ان کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج بہت لمبے عرصے کے لیے جاری رہتا ہے، کیونکہ ان بچوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے سمٹمس میں بہت آہستہ آہستہ امپروومنٹ آتی ہے، لیکن اگر ٹیچر، پیرنٹس اور تھراپسٹ تینوں مل کر کام کریں تو بہت جلدی ان بچوں کے اندر امپروومنٹ شو ہوتی ہے۔
اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی ایشوز ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میڈم ایپ کے تھرو آن لائن کنسلٹ کر سکتی ہیں. اس کا لنک میں نے اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں.